اتحاد المسلمین کے معتمد و رکن اسمبلی اراکین بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین معتمدین مجلس اتحاد المسلمین والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، جلسے حالات حاضرہ کے عنوان سے ان جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اور یہ جلسے عوام میں اس لیے منعقد کیے جا رہے ہیں کہ ہم عوام کے درمیان میں جا کر آنے والے آئندہ مہینے میں جو اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں ہم عوام کے درمیان میں جا کر ہماری پارٹی کی پالیسی، ہماری پارٹی کا پیغام وہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب مجلس یہ بات آپ سے کہی اقلیتوں کی اور خاص طور سے دلتوں کی ایک آواز ہونی چاہیے، ہماری پارلیمانی جمہوریت میں جب تک ہماری آواز نہیں رہے گی ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ جب پارلیمانی جمہوریت میں آبادی کے تناسب کے لحاظ سے اقلیتوں کی آواز ان کے نمائندے رہیں گے، دلتوں کے ان کے نمائندے رہیں گے، کمزور طبقات کے ان کے نمائندے رہیں گے، تو یقیناً ہمارے ملک میں جو فرقہ پرستی کا زہر ہے اس کا خاتمہ ہم کر سکیں گے۔ جب تک دلتوں کو مواقع نہیں ملیں گے سیاسی طور پر، دلتوں کو اور بیکورڈ کلاس کے نمائندے منتخب نہیں ہوں گے، اس ملک کو سب سے بڑی چیز جو طاقت بڑھانے سے روک رہی ہے وہ ہے فرقہ پرستی، اور مجلس یہ چاہتی ہے کہ فرقہ پرستی کا خاتمہ ہو، اور جب مجلس یہ بات کرتی ہے کہ فرقہ پرستی کا خاتمہ کرنا ہے تو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں، ہمارے سیاسی حریف ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ سب سے بڑی فرقہ پرست پارٹی مجلس ہے۔ آپ بتائیے، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کی لوک سبھا میں مسلم اقلیت کی آبادی کے لحاظ سے کم 60 اراکین لوک سبھا منتخب ہونے چاہیے، میں کوئی فرقہ پرستی کی بات ہرگز نہیں کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جسٹس جے ایس ورما کا، 18 سال پہلے سپریم کورٹ کے جسٹس جے ایس ورما نے ہندوتوا کا جو ججمنٹ دیا اس میں یہ بات کہی کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ اس کمیونٹی کو منتخب کریے اس لیے کہ پسماندہ ان سے انصاف نہیں کیا گیا، تو جسٹس جے ایس ورما کا ججمنٹ صاف اور واضح ہے کہ یہ فرقہ پرستی نہیں ہے، یہ پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ کا سیکشن 123 سب سیکشن 3 اس کو اٹریکٹ نہیں ہوتا۔ اب سپریم کورٹ نے ایک دستوری بینچ کا قیام عمل میں لایا، تا وقت یہ دستوری بینچ اپنا فیصلہ نہیں سنائے، جسٹس جے ایس ورما کا ججمنٹ ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی پسماندگی کی بنیاد پر، مجھ سے جو ناانصافی ہوئی اس کی بنیاد پر میں عوام کے درمیان میں جا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے نمائندوں کو ووٹ دیجئے۔ اور جب مجلس یہ کہتی ہے میرے عزیز دوستو کہ پارلیمانی جمہوریت میں ہماری آواز ہونا ضروری ہے، چاہے ایوان اسمبلی ہو یا ایوان لوک سبھا ہو۔ ایوان اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے شہر میں دہشت گردوں نے مکہ مسجد میں بم بلاسٹ کیا، معصوم لوگ شہید ہوئے، اور اس کے بعد پولیس کی زیادتی کی وجہ سے اور خاص طور سے جو پولیس کی تحقیقاتی ٹیم بنائی گئی تھی ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا تھا، وہ صرف ہم کو نشانہ بنا رہے تھے، اور جن بچوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو ایک مہینہ شہر سے دور دراز کے فارم ہاؤس پہ لے جا کر مارا پیٹا گیا، مگر بعد میں جب سی بی آئی نے تحقیقات لی
تو معلوم ہوا کہ کرنے والے کوئی اور تھے اور اسیم آنند کو گرفتار کیا گیا. دوسرے ایسے تنظیموں سے وابستہ ان کو گرفتار کیا گیا. یہ واحد جماعت تھی جس کے نمائندوں نے جو آپ کی ووٹ سے اور آپ کی دعاؤں سے منتخب ہوتے. ایوان اسمبلی میں مجلس کے نمائندوں نے اس وقت کے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی سے مطالبہ کیا کہ جب سی بی آئی نے اسیم آنند کو گرفتار کیا، جب سی بی آئی نے مختلف دیگر تنظیموں کے نمائندوں کو گرفتار کیا، تو ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ چیف منسٹر اس ایوان اسمبلی میں تمام مسلم اقلیت سے معافی چاہے. مجلس کی پرزور نمائندگی پر رکن اسمبلی اور مجلس کے قائد مقننہ کی نمائندگی پر کرن کمار ریڈی نے ایوان اسمبلی اٹھ کر کہا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہم نے نہ صرف معافی کا مطالبہ کیا بلکہ حکومت سے کہا کہ تمہارے زبانی الفاظ معافی کے ادا کرنے سے معاملہ طے نہیں پائے گا. مجلس نے مطالبہ کیا کہ جن معصوم بچوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کی بے عزتی کی گئی اور اخبارات میں ان کا نام ڈالا گیا، یہی کانسپریسی کا کیس یہیں پر آپ کے پولیس اسٹیشن میں کانسپریسی کا کیس رجسٹر کیا گیا تھا. وہ تمام کے تمام بچے اس میں عدلیہ سے باعزت بری ہوئے. تو مجلس کی پرزور نمائندگی پر حکومت نے ان کو کمپنسیشن دینے کا اعلان کیا. میں آپ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات، اس طرح کے ظلم و زیادتی مہاراشٹرا میں بھی ہو رہی ہے جہاں پر کانگریس کی حکومت ہے. اس طرح کی ظلم و زیادتی کرناٹک میں بھی ہو رہی ہے جہاں پر کانگریس کی حکومت ہے. اس طرح کے ظلم و زیادتی کے واقعات مختلف ریاستوں میں ہوئی جہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے. بتائیے کہیں پر بھی کسی بھی ریاست میں کسی نے اٹھ کر مطالبہ کیا وقت کے چیف منسٹر سے کہ دیکھو یہ ناانصافی ہم سے ہو رہی ہے، عدلیہ نے ان بچوں کو بری کر دیا؟ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی وہاں کا ایم ایل اے، کوئی سیاسی جماعت اٹھ کر اس طرح سے بے باک طریقے سے مطالبہ کرتی ہے؟ کوئی نہیں کر پاتی. یہی فرق ہے مجلس میں اور دیگر جماعتوں میں. دوسری بات میرے عزیز دوستوں، میں جب آپ سے کہہ رہا تھا کہ پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی میں اضافہ ہونا چاہیے، آج آپ دیکھیے کہ ہم کو فرقہ پرست کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا فرقہ پرست میں ہوں. چلیے، جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم کو ذرا یہ تو بتائیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مہاراشٹرا، آندھرا اور کرناٹک میں 115 لوک سبھا کی سیٹیں ہیں. مہاراشٹرا، آندھرا اور کرناٹکا میں 115 لوک سبھا کی سیٹیں ہیں اور 2009 کے لوک سبھا کے انتخابات میں صرف ایک ہی مسلم اقلیت کامیاب ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں. تو فرقہ پرست نہیں میرے بھائی، یہ تھالیاں مارنے کی نہیں، یہ تھالیاں مارنے کی یا چیخے مار کر اس بات کو داد دینے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہم تمام کو دعوت فکر دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہم کو فرقہ پرست کہتے ہیں، میں ان کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ ہم کو گالی دیتے، ہم کو الزام لگاتے، ٹھیک ہے، مگر آپ ذرا یہ بھی تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو کہ مہاراشٹرا میں ایک بھی منتخب نہیں ہوتا، کرناٹک میں آپ ایک بھی منتخب نہیں کرتے. جب سرزمین دکن کے غیور لوگ اور باشعور لوگ اور پروردگار سے ڈرنے والے یہ لوگ اگر اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے تو ساری دنیا کہتی ہے فرقہ پرستی ہے. فرقہ پرستی یہ نہیں ہے کہ آپ نے مجلس کے نمائندے کو کامیاب کیا، فرقہ پرستی یہ ہے کہ مہاراشٹرا سے ہم کو کامیاب نہیں کرنا، فرقہ پرستی یہ ہے کہ کرناٹک سے ہم کو کامیاب نہیں کرنا. یقیناً ہم سب کو ووٹ دیتے، مگر جب ہمارا معاملہ آتا یا دلتوں کا معاملہ آتا تو سب پیچھے ہٹ جاتے. یہ فرقہ پرستی ہے، یہ فرقہ پرستی ملک کی ترقی کو روک رہی ہے. اگر اس کا خاتمہ کرنا ہے تو میں ان تمام سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، میں ان دلت قائدین کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے آپ
مجلس کو مضبوط کریے. ہم کسی مذہب کے خلاف تھے نہ ہے نہ کبھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری لڑائی ہندوستان کی پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط کرنے کی لڑائی ہے. اگر میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں کہ ہاں ہم نریندر مودی کے خلاف ہیں تو یقیناً یہ میرا بنیادی حق ہے. ہندوستان کے دستور کی دفعہ 19 جو ایک بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے، کھل کر دیتا ہے کہ میں نریندر مودی پر تنقید کروں، میں اس کے غلط کارناموں کو کھول کھول کر عوام کے سامنے بیان کروں، اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا. یہ فرقہ پرستی نہیں ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ آنے والے انتخابات میں میں نہ صرف آپ سے مخاطب ہوں بلکہ جہاں تک میری آواز جاتی ہے میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، میں ان کے دلوں کو سے مخاطب ہوں، میں ان کے شعور کو، ان کے ضمیر کو جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ کیا اس ملک کا، ہندوستان ایک عظیم ملک ہے میرے دوستو. دنیا کی کسی جگہ پر، کسی خطے پر ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا. یہ ملک صرف مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، یہ ملک صرف ہندوتوا ذہن رکھنے والوں کا ملک نہیں ہے، یہ ملک ہر مذہب کے ماننے والوں کا ملک ہے، یہ ملک ہر زبان کی بولی بولنے والوں کا ملک ہے، یہ ملک ہر تہذیب کو ماننے والوں کا ملک ہے. بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا ملک بتاؤ جہاں پر ہر 200 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر پر ایک نئی تہذیب اور تمدن ہے. کیا کوئی بتا سکتا ہے دنیا میں کوئی ایسا ملک جہاں پر 50 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں؟ یہ ہمارا ملک ہے. ہندوستان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو یہ تہذیبوں کو، ان زبانوں کو، ان مذہبوں کو پر چلنے والے لوگوں کو مکمل آزادی ملنی چاہیے. مگر یہ کام آر ایس ایس اس پر یقین نہیں کرتی. آر ایس ایس کیا کہتی ہے کہ نہیں، یہاں پر ایک ہی مذہب ہوگا، یہاں پر ایک ہی تہذیب ہوگی، یہاں پر ایک ہی تمدن ہوگا، یہاں پر ایک ہی یونیفارم سول کوڈ ہوگا. مجلس اس کی خلاف مخالفت کرتی ہے. نہیں ہو سکتا. ہندوستان صرف ایک مذہب کا نہیں ہو سکتا، ہندوستان ایک تہذیب کا نہیں ہو سکتا. ارے وہ ہندوستان نہیں رہے گا جس میں تمام مذہب کے ماننے والوں کو آزادی نہیں رہے گی. یہ ہندوستان نہیں رہے گا جہاں پر مسلمانوں کو آزادی نہیں رہے گی کہ میں اپنے مذہب پر فخر سے چلوں. یہ ہندوستان نہیں رہ سکتا جب میں دعوت فکر دو لوگوں کو، آؤ میرے دین کو قبول کرو. یہاں پر کسی میں امتیاز نہیں ہے. یہ میرا ملک ہے. مگر یہ مودی، یہ بی جے پی، یہ آر ایس ایس ان کے سب چیزوں کو نہیں مانتی، جس کو انگریزی میں کہتی ہے کہ ہندوستان کا خصوصیت کیا ہے کہ ڈائیورسٹی ہندوستان کی اس کی خصوصیت ہے. ہندوستان کی مضبوطی کیا ہے؟ اس کی ڈائیورسٹی ہے. اگر اس ڈائیورسٹی کو بچانا ہے تو آپ کو نریندر مودی کو ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں بننا ہے، نہیں بننے دینا ہے. اور یہ کام ہم تمام کو مل کر کرنا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ 10 سال کا عرصہ کانگریس پارٹی کو ملا، 10 سال کا عرصہ کانگریس پارٹی کو ملا، مگر گجرات کی جیلوں میں آج بھی مظلوم ہے. گجرات کی سرزمین پر جن لوگوں کی جانوں کو لوٹا گیا، گھروں کو لوٹا گیا، جن کو مارا اور پیٹا گیا، وہ آج بھی انصاف کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. وہ آج بھی انصاف کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. ارے اقتدار آپ کے پاس تھا، آپ نے کیا کیا بتاؤ؟ کیسے تم نے روکا مودی کو؟ تم نہ روک سکے، نہ اس کو سیاسی طور پر شکست دے سکے. آپ کے پاس اقتدار، اور 3 مرتبہ وہ الیکشن جیت گیا. آج زکیہ جعفری نوجوانوں، ایک 75 سال کی بوڑھی ہم تمام کو حوصلہ دے رہی ہے. اگر کوئی کانگریس پارٹی ہتھیار ڈال چکی ہے مودی سے مقابلے کے تعلق سے تو زکیہ جعفری ایک ضعیف عورت ہندوستان کے تمام سیکولر ذہن رکھنے والے لوگوں سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرے قدم نہیں چلتے چل پڑتے، میں برابر چل نہیں سکتی، میں ضعیف ہو چکی ہوں، مگر میں آج بھی اس حالت میں نریندر مودی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. جب کبھی بھی میں اس عورت کو دیکھتا ہوں مجھے جسم میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ دیکھو یہ خاتون ہے، 75 سالہ ہے، مگر یہ انصاف کے لیے لڑ رہی ہے، یہ حق کی کامیابی کے لیے لڑ رہی ہے، یہ ہندوستان کے سیکولرزم کی کامیابی کے لیے لڑ رہی ہے. آج زکیہ جعفری ان تمام لوگوں سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو 2002 کو مت بھولو. 12 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا مگر احسان جعفری کے قاتلوں کو سزا نہیں ملی.
بتاؤ اگر آج اس نلہ گنڈا کی اس بلڈنگ پر تم کھڑے ہو، تمہاری بہن کھڑی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے شوہر کے جسم کو کاٹ دیا جاتا ہے، کیا تم زندگی گزار سکتے؟ 12 سال سے عورت لڑ رہی ہے، اس کو انصاف نہیں ملا، اس کو انصاف نہیں ملا۔ سہراب الدین کا انکاؤنٹر ہوا، اور جب سہراب الدین کے تعلق سے پوچھتے ہیں کیوں مارے اس کو آپ، تو جواب آتا امت شاہ کا، ارے یہ وہ سہراب الدین ہے جس کے پاس سے ہتھیار نکلے، جس کے پاس سے پسٹل نکلے، اتنے ہینڈ گرینیڈ نکلے۔ ارے جب اتنے چیزیں نکلے تو پھر آپ اس کو گولی مار دیں گے کیا؟ اگر ہر اسی طرح گولی مار دیں گے تو پھر عدالت کو بند کر دو، ہائی کورٹ کو بند کر دو، سب بند کر دو، قانون کی کتابوں کو جلا دو۔ اگر یہی چلے گا ملک کہ نہیں اس کے پاس نکلا ہم گولی مار دیں گے۔ اور پھر دوسرا جواب یہ دیتے ہیں امت شاہ کہ نہیں، اگر ہمارے کوئی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ دیگر ہندوستان کے ریاستوں میں انکاؤنٹر نہیں ہوا، ارے دو غلطیاں مل کر سے ایک صحیح نہیں بنا سکتے۔ اگر کسی جگہ پر انکاؤنٹر ہوا، جھوٹا ہوا تو وہ قتل ہے، تمہارے پاس بھی ہوا تو غلط ہے۔ اور سہراب الدین کو آپ مار دیے، کیا اس میں آندھرا پردیش کی پولیس کا رول کیوں نہیں پروب کیا جاتا؟ کون تھے وہ لوگ جو سہراب الدین کو کڈنیپ کیے؟ یہی آندھرا کے بڑے بڑے پولیس آفیسر تھے، یہی آندھرا کے پولیس آفیسر تھے۔ اور یہ بات جب مجلس کہتی ہے تو ان کو پسند نہیں آتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نہیں حکومت ان کو گرفتار کرتی، کیوں نہیں آندھرا کے آفیسروں کو پکڑتے؟ سہراب الدین کو انہوں نے حوالے کیا۔ سہراب الدین کے تعلق سے ہو سکتا ہے کہ کرمنل کیسز سے ہوں گے، مگر اس کی بیوی کو کیوں مارے؟ کوثر بی کو کیوں مارے؟ گولی مارے اور جسم کو جلا دیے؟ کیا یہ انصاف ہے گجرات میں؟ یہ تمام گجرات میں ہو رہا ہے۔ جب میں نے آپ سے کہا کہ موذی کو روکنا ہے، کیوں روکنا ہے؟ سنو، آج گجرات کی جیلوں میں میرے عزیز دوستو 10% احمد آباد اور گجرات کی جیلوں میں آئی پی ایس آفیسر جیلوں میں 10%۔ یہ ہمارے پولیس والے یہاں پر کھڑے ہیں، میں ان سے بھی دعوت فکر ان کو دے رہا ہوں کہ دیکھو، جو موذی کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، جو موذی کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ یہی آئے گا تو ہندوستان طاقتور ہوگا، یہی آئے گا تو ہندوستان کی معاشیت اکنامی گرو ہوگی، یہی آئے گا تو ہماری سرحدیں کی حفاظت ہو سکی، نہیں ہو سکتا۔ اس کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے چیف منسٹر کا، یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ 10% آئی پی ایس آفیسرز گجرات کی جیلوں میں ہیں۔ کیا حکومت کا کارنامہ نہیں؟ کیا یہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جیل میں ہے؟ اور افسوس ہوتا ہے کانگریس پارٹی پر۔ ٹیپنگ کا کیس ہوا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بچی کے پیچھے گجرات کی گورنمنٹ نے اے ٹی ایس کو، اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کو پیچھے لگایا۔ نریندر مودی صاحب تھے، کون تھے نہیں معلوم، مگر ریکارڈنگ میں بات تو یہ آ رہی ہے کہ صاحب بول رہے کہ محترمہ کہاں پر گئی دیکھو، صاحب بول رہے کہ محترمہ آئس کریم کھا رہی یا نہیں کھا رہی، صاحب بول رہے کہ پلین میں بیٹھے نہیں بیٹھے۔ آپ اندازہ لگائیے ایک شخص کی ذہنیت کا کہ وہ ہمارے گھروں میں جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ عورت بستر پہ سوئی نہیں سوئی، عورت کھانا کھائی نہیں کھائی۔ ارے حکومت کا کام گھروں میں جھانکنا نہیں ہے، حکومت کا کام عوام کی سہولت پہنچانا، یہ سوچ و فکر کا۔ اور کانگریس پارٹی والوں، یہ جو ٹیپنگ ہوا، اسنوپنگ کا کیس ہے، یہ کرناٹکا تک تھا۔ آپ نے کمیشن کا اعلان کیا، آج ضابط اخلاق نافذ ہو گیا، اور بڑا بلند بانگ دعوے کیے تھے کپل سبل نے کہ ہم نے ایک اسنوپنگ کمیشن کے تعلق سے کمیشن آف انکوائری بنایا، ایک جج کو اپوائنٹ نہیں کر سکے، ایک جج کو اپوائنٹ نہیں کر سکے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ یہ کہ ان لوگوں کا، اور پھر کہتے کہ نہیں سیکولرزم اور فرقہ پرستی کا مقابلہ ہونے والا ہے۔ ارے آپ نے کیا کیا بتاؤ مجھے؟ سنوپنگ کا کیس، ٹیپنگ کا کیس، اور اس میں راست ملوث حکومت گجرات کی۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جس شخص نے فون کو ٹیپ کیا وہ اے ٹی ایس کا چیف آئی پی ایس آفیسر، وہ ریکارڈنگ کیا پورے باتوں کو اور جا کر کو کہہ دیا کہ ہاں یہ سب ہوا، مگر آپ پکڑ نہیں سکتے۔ ذکیہ جعفری پریشان، سب تمام واقعات ہیں۔ مایا کوٹانی، آپ اندازہ لگائیے، گورننس کی بات بی جے پی کرتی ہے کہ ہندوستان میں گورننس کو اچھا کریں گے، ٹھیک ہے کریے آپ، اچھی بات ہے، مگر ہم کو یہ تو بتاؤ نریندر مودی
کہ تم نے گورننس کی تم بات کرتے، جس عورت کے خلاف قتل کا مقدمہ، جس کے تعلق سے کورٹ میں پولیس نے چارج شیٹ ڈالا کہ اس کی موجودگی میں نروڑا پاٹیا کی تمام دکانوں کو جلایا گیا، اس کی موجودگی میں لوگوں کی گردنوں کو مارا گیا، اس کی موجودگی میں انصاف کا قتل ہوا، آپ اس کو کیبنٹ میں لیتے؟ آپ اس کو کیبنٹ میں لیتے؟ مایا کوٹنانی کو کیبنٹ میں لیتے گجرات میں؟ آج یہ شخص ہندوستان کا وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، یہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، کوئی آواز ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں، کوئی لڑنے والا ہونا چاہیے۔ ارے بہت ہو چکا، یہ ہمارے پاس نرم گفتگو کرنے والے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بات کرنے والے، کبھی گھر میں بیٹھ کر سوچ کر رونے والے، ارے ختم کرو۔ آج لڑنے والوں کی ضرورت ہے، آج پوچھنے والوں کی ضرورت ہے، آج پنجہ آزمائی کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، کمرے میں جا کر رونا، سسکیاں لینا یہ کام میں نہیں آنے والا۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، صرف نماز پر دعا کر کے آنسو بہانا یہ کام نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہاں ہم نے آنسو بھی بہائے، اور وقت پڑا تو دندان مبارک کو بھی شہید ہونا پڑا، وقت پڑا تو نوازوں کو گردن کٹانا پڑا۔ یہ تاریخ ہے، کیونکہ دنیا کیا مطالبہ کرتی ہے؟ دنیا یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تمہارے دعاؤں کو آزما کر دیکھو۔ میں آج تم سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں، آج تم کو اور ہم کو مل کر اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو بچانا ہے۔ یہ بی جے پی، آر ایس ایس، یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے، اس کی اکنامک پالیسی کیا ہے مودی کی؟ اس کی پارٹی کہتی ہے بی جے پی کہ ہم ریٹیل میں ایف ڈی آئی کے قائل نہیں ہے، مودی کہتا ہے کہ میں ریٹیل میں ایف ڈی آئی کا قائل ہوں۔ ان کے پاس متضاد باتیں ان کی۔ پھر بی جے پی بولتی کہ نہیں، کارپوریٹ کرونی کیپٹلزم ہے۔ نیا آؤٹ لک میگزین اٹھا کے پڑھی آپ، اڈانی گروپ کا چیئرمین کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ جب سے موڈی چیف منسٹر بنے، اڈانی کا فائدہ ہی فائدہ ہو گیا۔ یہ کیسے فائدہ ہو گیا بھائی؟ کہاں سے ہو گیا؟ اور پھر گجرات میں وہ گئے تھے، عام آدمی پارٹی کے لیڈر، میں دیکھا ٹی وی پر، انہوں نے پوچھا کسی عورت سے کہ کیا تمہارے پاس پانی آتا؟ تو اس نے کہا گندا پانی آتا۔ کیا یہ گجرات کا ڈیولپمنٹ ہے؟ کیا یہ گجرات کا ڈیولپمنٹ ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ گجرات میں قانون پاس کیا گیا جس کو گورنر نے سائن نہیں کیا، مگر قانون یہ تھا؟ کیا قانون پاس کیا گیا؟ یہی نریندر مودی چیف منسٹر ہے کہ اگر کسی کو اپنا مذہب تبدیل کرنا ہے تو گورنمنٹ سے پرمیشن لینا ہے۔ یہ تو ہندوستان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو ریلیجن ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ کیا گجرات میں قانون نہیں بنایا گیا؟ یہ اور بات ہے کہ گورنر نے اس کو روک دیا۔ یہ مودی کی حکومت میں ہوا۔ کیا یہ بات جھوٹ ہے کہ احمد آباد میں اگر میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں تو مجھے حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گا؟ یہ بار بار باتیں کرتے کہ نہیں گجرات میں آ کے دیکھو 12 سال میں فساد نہیں ہوا، جھوٹ ہے۔ میں نے پارلیمنٹ میں سوال کیا تھا، دسمبر میں سوال کیا تھا، یہ بات اپنے نظام آباد کی تقریر میں کہا کہ گجرات میں 4 سال میں جو فسادات ہوئے اس میں 28 لوگ مارے گئے، 28 لوگ مارے گئے، مگر یہ مودی کے باجا بجانے والے، ان کے تائید میں یہ قوالی کرنے والے قوال ساری دنیا میں باجا بجا رہے، نہیں گجرات پیسفل ہے، احمد آباد میں کچھ نہیں ہے۔ ارے احمد آباد اگر پیسفل ہے، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مقلیتوں کے خلاف نہیں ہے، تو زکیہ جعفری سے کیوں نہیں ملاقات کرتے؟ کیوں نہیں ملاقات کرتے زکیہ جعفری سے؟ اور خود حیدرآباد کے ہمارے 18 بچے ہرین پانڈیا کے جھوٹے قتل کے الزام میں 5.5 سال 6 سال احمد آباد کی جیلوں میں رہنا پڑا ان کو۔ کیا یہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا ہم اس کو بھول جائیں گے میرے عزیز دوستو؟ پھر ہندوستان کا وزیر اعظم جو بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، اس کی علمی قابلیت کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ الیگزینڈر نے بہار پر حملہ کر دیا تھا۔ اس کی اتنی علمی قابلیت ہے، اتنا بڑا انٹلیکچوئل ہے، یہ اتنا بڑا انٹلیکچوئل کہ کہہ رہا ہے کہ الیگزینڈر نے بہار پر حملہ کر دیا۔ عجیب و غریب بات۔ پھر یہ کہتا ہے کہ بھگت سنگھ کی موت
काला पानी में हुई, ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इनकी। भगत सिंह की मौत नहीं, सुनिए, भगत सिंह की मौत लाहौर में हुई। मैं सलाम करता हूं भगत सिंह जैसे मुजाहिदीन को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान की कुर्बानी दी। कभी कोई मौका मिले नौजवानों तो भगत सिंह की किताब पढ़ो, मालूम होगा कि भगत सिंह सेकुलर थे, मगर ये आरएसएस वाले समझते कि नहीं भगत सिंह इनके हीरो बन गए। अरे हजार को अच्छा दिखाए हमारा है। भगत सिंह के ताल्लुक से मोदी ने कहा कि वो काला पानी में गए। मोहनदास करमचंद गांधी हमारे फादर ऑफ द नेशन का नाम, मगर जो हिंदुस्तान का वजीर आजम का बीजेपी का उम्मीदवार है वो क्या बोलता, मोहनलाल गांधी। अरे नाम तक नहीं मालूम, मगर ख्वाब देख रहा है। और फिर भीड़ जमा हो रही, टीवी पे दिखाते, अरे भीड़ जमा होना उससे कोई फायदा नहीं होता, उससे कोई फायदा नहीं होता। फायदा यह है कि अगर आज यहाँ पर इस जलसे में जितने लोग मौजूद हैं, अगर इसमें से 50% लोग मजलिस को वोट डाल देंगे, मैं समझता हूं कि ये मेरी कामयाबी है, ये मेरी कामयाबी है। लोगों को जमा करना, ये बताना हम भी जमा कर सकते, मगर हमारे पास जो लोग आते वो मोहब्बत में आते। हमारे पास जो लोग आते, हमारे जलसों में जो नौजवान आते, वो अपने शौक से और मोहब्बत में आते। मोहब्बत में जमा होने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और लोगों को जमा करना, एक बिरयानी की पैकेट देना, अच्छा वो देते तो बाद में हुए और एक और पैकेट देते, कुत्ते का पेशाब भी देते, उसको भी देके लेकर आते। ये यहाँ पर ये सब चीजें नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आज हमारे मुल्क को मजबूत करना है। यकीनन हमारी सरहदों की हिफाजत होना है। कौन कह रहा कि सरहदों की हिफाजत नहीं होना? क्या हम नहीं चाहते कि हमारी सरहद की हिफाजत होना? क्या आप हिंदुस्तान से मोहब्बत करते और हम नहीं करते? क्या हिंदुस्तान का नेशनलिज्म, क्या बीजेपी का पेटेंट है उस पर? क्या हमको मोहब्बत नहीं हमारे मुल्क से? अरे जितना हम मोहब्बत करते तुम नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि हम बाई चॉइस इंडियंस हैं। हमारे बाबा आबो अजदाद के सामने क्या था कि पाकिस्तान जाए, हिंदुस्तान जाए। हमने कहा नहीं जाएंगे पाकिस्तान को, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, ये हमारे औलिया अल्लाह की सरजमीन है, ये हमारे बुजुर्गों की सरजमीन है। अरे हमने इस मुल्क को आजाद करवाया, तुम कहां थे आरएसएस वालों? तुम तो लिख के दे रहे थे माफीनामा अंग्रेजों को, तुम तो लिख कर दे रहे थे अंग्रेजों से माफीनामा। अरे जितना हमने जानों की कुर्बानी दी तुम नहीं दिए, मगर आज हमको अपने इंसाफ के लिए लड़ना है। याद रखो नौजवानों, अगर यही सियासी बेहसी रही, अगर यही हमारा मिजाज रहा, तो हमसे बहुत नाइंसाफी होती रहेगी। आप नहीं जानते कि तालीमी तौर पर हम कमजोर हैं। हम जब रिजर्वेशन का मुतालबा करते तो क्या बीजेपी उसकी तायद करती? क्या रिजर्वेशन की तायद करती? गुजरात में भी 9% अक़लियतें हैं, क्या उनको रिजर्वेशन मिलता तालीम और रोजगार में? इंडिया फर्स्ट की जब बात मोदी करता, याद रखो नौजवानों, ये इंडिया फर्स्ट की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी की बात कर रहा कि यहां पर सिर्फ अक्सरियत जो चाहेगी वो होगा, यहां पर जो अक्सरियत चाहेगी वो होगा। ये नहीं हो सकता। हमारे मुल्क की जो जमहूरियत है, पार्लियामेंट की जो डेमोक्रेसी है, अगर कोई जाकर पढ़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस बहस मुबाहिसे को, तो मालूम होगा कि ये मुल्क में कभी भी मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इसीलिए मजलिस कहती है कि अपने नुमाइंदों को वोट डालो, कामयाब करो, लड़ना है उनको। और जब इलेक्शन का मामला आया तो राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि अगर हमसे गलती हुई तो माफी मांगने तैयार है। कितने गलतियों की माफी मांगेंगे राजनाथ सिंह? 6 दिसंबर की गलती, गुजरात की गलती, कितने गलतियां आपने की? ये गलती बोलना भी फिरोजुल लुगात में एक नए लफ्ज को इजाद करना पड़ेगा। आज आप देखते हैं कि फिर आखिरी बात वो दूध के हमारे रियासत को तोड़ दिया गया। ठीक है आप तोड़ दिए, मगर मुझे ये तो बताओ कांग्रेस पार्टी वालों, ये हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास कैसा जाएगा? हमारा हिंदुस्तान का दस्तूर क्या कहता है? आर्टिकल 163
आर्टिकल 246 ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर, नज्म व ज़ब्त स्टेट का सब्जेक्ट है, मगर कांग्रेस पार्टी उठाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तो खत्म हो गए, अब घर में जाके बैठेंगे। रिटायर हो गए मनमोहन सिंह साहब, अब घर में बैठ के किताब लिखेंगे, किताब बेस्ट सेलर हो जाएगी आपकी डॉक्टर साहब। मगर आपने जाते जाते ये पार्टिंग गिफ्ट हमको क्या देकर चले गए कि लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद का गवर्नर के पास। कौन है गवर्नर? ये क्या इसकी हैसियत? क्या आवाम इसको मुंतखब करी? क्या ये जानता नल्ला गुड्डे में पानी का मसला क्या है इसको मालूम? क्या इसको मालूम कि कैसे 2010 में गड़बड़ हुई तो हमारे सदर के ऊपर केस डाल दिए, हमारे बच्चे के ऊपर केस डाल दिए, जाके बोल रहे कि नहीं तुम्हारे पे केस है। ये बच्चा MBA पढ़ा हुआ है इंस्पेक्टर साहब, पढ़ा लिखा नौजवान है, हम जानते हैं हम तमाम चीजों को, मगर जलसा हो रहा तो आप बोले नहीं तुम्हारे पर पहले डाला। अरे डालो केस, कौन डरने वाला है तुम्हारे केसों से? मगर याद रखो जो चीज फिरेगी ना वो फिर के तुम्हारे अतराफ में भी आएगी एक दिन। गोल फिरगी वो फिर के तुमको भी लेकर आएगी गोल में। और एक बात याद रखो, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं भूलता हमारे अगर रुकन पर कुछ होगा तो मैं मरते दम तक उन चीजों को याद रखूंगा। ये क्या बात है? इसीलिए हम बोल रहे लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास नहीं रह सकता, और हम लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में सेल्फी डालेंगे, और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हमारे सेल्फी पर जरूर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा। लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास नहीं। अगर कल खुदा ना खास्ता वो मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गया तो अमित शाह यहाँ का गवर्नर बन जाएंगे। किसका नुकसान होगा बताओ आप? क्या हमारा ये एहतजाज करना गलत है या सही है? अरे डर हमारे को है, परेशानी हमको है, नाइंसाफी तो हमसे हुई ना मक्का मस्जिद के बम ब्लास्ट के बाद। क्या गवर्नर साहब के कोई रिश्तेदार को पकड़ के लेकर गए, उनको घर में बिठाए? गवर्नर साहब तो आराम से बैठे हुए राजभवन में, 3-3 गाड़ियां सिक्योरिटी के उनके आस्ते, उन्होंने ऐसा हिले तो आ जाते। हमारे पास क्या सिक्योरिटी है? अरे हम तो परवरदिगार की जमीन पर चलने वाले और उसके भरोसे पर जिंदगी गुजारने वाले, हमको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मगर हम इंसाफ का मुतालबा करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास नहीं रह सकता। ये कैसा है? कोई उठाए नहीं। पार्लियामेंट में मैंने अपने 19 तरमीमात को पेश किया, कोई तायद नहीं करे, कोई कांग्रेस कैंप उठ के नहीं बोला ये बात सही कह रहे हैं। बाद में स्पीकर के पास गए, स्पीकर मीरा कुमारी के पास गए तो स्पीकर मीरा कुमारी ने कहा कि उस तमाम गड़बड़ में अगर किसी ने सही तरमीमात पेश किए तो सऊद्दीन ओवैसी ने पेश किए थे मजलिस की तरफ से। बाद में आके मेरे को बोलते आपके MP साहब भी मुंह सुखा के थे, अरे भाई बन जाने दो ना, बन रहा रे वाला बन रहा तो पूरा ले, आधा क्यों ले रहे? बच्चा अगर पैदा कर रहे तो एक सेहतमंद बच्चों को पैदा करो। बच्चे को पोलियो है, उसकी आंख ऐसा है, अरे वैसा कहीं तू पैदा कर रहे। आप तेलंगाना लिए क्या करें? आप तो वॉकओवर दे दिए उन लोगों को, आप वॉकओवर दे दिए उन लोगों को। और जब स्पीकर ने कहा तो मेरे का न्याय, अरे भाई क्या बोली स्पीकर आपके बारे में? उन्हें बोली तो आपको समझ नहीं आया, मेरी बोली तुमको समझ में नहीं आती। मैं बोला ठीक है, अब मैं तुमको हैदराबाद की गली कूचों में निकलूंगा, वहां पर उस आवाम की बोली में बोलूंगा तुम्हारे बारे में, पूरे तेलंगाना में जाकर बोलूंगा कि देखो ये नाइंसाफी हुई। कैसा लॉ एंड ऑर्डर लेंगे आप? हैदराबाद हैदराबाद, अरे हैदराबाद यूनियन टेरिटरी नहीं बना तो मजलिस के लड़ाई एहतजाज के ऊपर। हैदराबाद का टैक्स अगर दूसरी जगह नहीं गया तो मजलिस की वजह से गया। ये सब चीजें इनको पसंद नहीं आती। मैं आखिर में हमारे दलित भाइयों से, हमारे बैकवर्ड क्लास के भाइयों से कह रहा हूं कि देखो एक अलहदा रियासत बन चुकी, अब बहुत हो गया, वो पुरानी बातें खत्म कीजिए। आइए हमारे साथ लड़ना है, तेलंगाना में सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ना है, तेलंगाना में मसावात की लड़ाई लड़ना है, तेलंगाना में दलित अक़लियत और बैकवर्ड क्लास को साथ बैठ कर लड़ना है। ये कब तक इस्तेसाल करेंगे ये लोग? आज हमारा वक्त आया है। मैं इन तमाम से अपील कर रहा हूं कि आप 30 अप्रैल के दिन
مجلس پارٹی کا ساتھ دیجئے. آپ کے مسائل کیا ہیں بتائیے. میں یہاں کی عوام سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نکل کر ووٹ ڈالیے. ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے تو جیسا ابھی کہا گیا کہ آن لائن رجسٹریشن کروائیے. اگر شناختی کارڈ نہیں ہے تو جائیے می سیوا سینٹر کو, 10 روپے دو میرے بھائی اور اپنا شناختی کارڈ بناؤ. نکلو پولنگ کے دن, خوب ووٹ ڈالو. اتنا ووٹ ڈالو کہ مشین کو اگر اللہ زبان دے گا تو مشین پکار کر بولے گی یہ نلہ گنٹے والے میرا نلہ کروا دیے دبا دبا کے.